السلام علیکم، میں ہوں طیب صاحب۔ خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے احتجاج کو ایک نیا رخ دیا ہے اور خیبر پختونخوا اسلام آباد سے باہر نکل کر اب احتجاج کرنا شروع کر دیا ہے، مگر ان کے اس احتجاج کو اپنی ہی پارٹی نے مشکوک بنا دیا ہے۔ اور خاص طور پہ اگر ہم دیکھتے ہیں گنڈا پور کی جانب سے، تو گنڈا پور یہ احتجاج کرتے ہوئے دکھائی دیے خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد میں ایک دن پہلے آگے، اور تمام جو پارلیمنٹیرینز تھے، ایم پی ایز تھے، ان کو کالز کر کے بلاتے رہ گئے، وائس نوٹ ان کو بھیجتے رہ گئے اور کہا کہ ہمارے پاس آئیں، ہم تمام لوگ مشترکہ طور پہ اسلام آباد ہاؤس سے یہاں سے روانہ ہوں گے اور پنجاب میں جا کے بھرپور احتجاج کریں گے، اپنے تمام تر جو ورکرز ہیں اور خاص طور پہ جو قیادت ہے اس کے ساتھ ہم اظہار یکجہتی کریں گے، اور موٹر وے کی بجائے ہم جی ٹی روڈ سے جائیں گے تاکہ ہر جگہ پہ ہمارا بھرپور استقبال جو ہے وہ ہو سکے۔ لیکن جب معاملہ حقیقت کا روپ دھارنے لگا تو وہاں پر چیزیں بہت ہی مختلف ہو گئیں، اور گنڈا پور جو ہیں ان کی ایک حساب سے جو پالیسی تھی ناکام نظر آئی۔ پہلی بات تو یہ ہوئی کہ جس طرح انہوں نے تمام تر پارلیمنٹیرین سے رابطہ کیا تھا، پارلیمنٹیرینز ان کے پاس اس طریقے سے نہیں پہنچ سکے، صرف مخصوص لوگ اور خاص طور پہ جو ان کے دھڑے کے لوگ تھے وہی وہاں پر پہنچے، اور تمام لوگ جب لاہور کی جانب روانہ ہوئے تو جی ٹی روڈ پہ جہاں پر مختلف والہانہ کیمپ ان کے لیے لگائے جانے تھے، خوش آمدیدی کیمپ ان کے لیے لگائے جانے تھے، ایسی کوئی بھی چیز جو ہے ان کو راستے میں نظر نہیں آئی۔ صرف جہلم کے مقام کے اوپر ان کے لیے پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں، اور جہلم پولیس نے ان ویلکم کرنے والوں لوگوں کو گرفتار کر لیا۔ لیکن جیسے ہی یہ قافلہ لاہور پہنچا تو وہاں پر جا کے انہوں نے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ صرف اس احتجاج کے اندر پارلیمنٹیرینز ہوں گے، اور پارلیمنٹیرین کے علاوہ ہم کسی کو بھی اس کے اندر نہیں رکھیں گے۔ مگر جب وہاں پر پہنچے تو مرزا افریدی کے گھر پہ انہوں نے رہائش بھی اختیار کی، وہاں پر کھانے بھی کھائے، وہاں پر میٹنگز بھی کی، اور ایک حساب سے پاکستان تحریک انصاف بشمول اپنے وزیر اعلیٰ ایک جو سینٹ کا امیدوار ہے، سابقہ ڈپٹی چیئرمین رہا ہے سینٹ کا، اس کے گھر میں جا کے اس کی مہمان بنتے ہوئے، اس کے کٹورے کے اندر گرتے ہوئے دکھائی دیے، جس کے بعد وہ تمام لوگ جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے اس احتجاج کو بڑا خوش آئند قرار دے رہے تھے اور بڑا والہانہ استقبال کرنے کی تیاریاں کر رہے تھے، انہوں نے سوال اٹھانا شروع کر دیے، جس میں سب سے پہلا سوال تو یہ اٹھایا گیا جو کہ کور کمیٹی کی جانب سے بھی سامنے آیا ہے کہ اگر اس احتجاج کے اندر صرف پارلیمنٹیرین نہیں شریک ہونا تھا تو مرزا افریدی کے گھر میں کیوں گئی؟ اگر اس احتجاج کے اندر صرف پارلیمنٹیرین نہیں شریک ہونا تھا تو اس میں لاہور کے اور پنجاب کے جو دیگر نان پارلیمنٹیرین لوگ تھے وہ اس احتجاج کے اندر شریک کیوں ہوئے؟ تو آپ نے اگر دوسرے لوگوں کو شامل ہی کرنا تھا تو عمران خان کی بہن علیمہ خان، جس نے خوف کے تمام تر بت توڑ دیے، اس بہن کو یہاں پر شامل کیوں نہیں کیا گیا؟ پنجاب کی جو چیف آرگنائزر ہیں عالیہ حمزہ، ان کو یہاں پر کیوں نہیں بلایا گیا؟ صنم جاوید کی بات کرتے ہیں، فلک کی بات کرتے ہیں، شائستہ کھوسہ کی بات کرتے ہیں، امجد نیازی ابھی حال ہی سے جیل سے رہا ہو کے آئے ہیں، بانی تحریک انصاف کے پیٹرن ان چیف کے وہ پولیٹیکل کوارڈینیٹر ہیں، ان کو بھی آپ نے اعتماد کے اندر نہیں لیا۔ آپ نے صرف اپنی ہی ایک کشتی چلائی، اور اس کشتی کے ذریعے مخصوص پارلیمنٹیرین کو لے کے آپ چلے گئے، اور اس احتجاج کے حوالے سے جو آپ کے اپنے ہی چیئرمین ہیں انہوں نے مخالفت کی تھی اور آپ کی اس میٹنگ سے اٹھ کر چلے گئے تھے، مگر گنڈا پور جو ہے ان کو بھی منانے میں کامیاب ٹھہرے، اور بیرسٹر گوہر تو ویسے ہی وزادار سے شخص ہیں، جو بھی ان کو 2 دفعہ کوئی بات کہتا ہے تو اس کی بات مان لیتے ہیں، اور گنڈا پور نے ان کو یہی بات 3 دفعہ کہی تو ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ گنڈا پور کے ساتھ صرف بیرسٹر گوہر ہی موجود تھے، اور یا ان کا اپنا ٹولہ موجود تھا، اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے باقی کوئی لوگ جو ہیں وہاں پر موجود نہیں تھے۔ وہاں پر جا کے گنڈا پور نے جو تمام تر معاملات کیے وہ تو بہت ہی ڈیفرنٹ ہیں، لیکن جو سب سے بڑی بات کی، جو انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ 90 روزہ احتجاجی تحریک جو ہے وہ چلانے جا رہے ہیں، یعنی کہ بانی تحریک انصاف کی جانب سے 5 اگست کی جو تاریخ دی گئی تھی کہ 5 اگست کو ایک بھرپور احتجاج ہونا چاہیے، اس تاریخ کو یہ آگے لے کے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اپنا جو نیا احتجاج کا پلان ہے وہ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ بانی تحریک انصاف کی جو ڈیٹ ہے اس کو ثبوتاز کرنے کے لیے اور اس کو ناکام کرنے کے لیے گنڈا پور جو ہیں اب کسی اور کے ایجنڈے کے اوپر کام کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے جو بیسک کارکنان ہیں، جو والنٹیئرز ہیں، جو ان کے ساتھ چلتے ہوئے آ رہے ہیں، ان تمام کو کھڑے لائن لگا کر جو پیسے والے لوگ ہیں، جو مالدار لوگ ہیں، ان کو جو ہے پارٹی کے اندر شامل کیا جا رہا ہے، اور مرزا افریدی جو کہ پہلے تو پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے سینیٹر بن کے مرزا افریدی پہلے تو آزاد امیدوار کی حیثیت سے سینیٹر بن کے سینٹ کے اندر آئے تھے، اور ساتھ ہی انہوں نے اس وقت کی حکومتی جماعت پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر شرکت کر لی تھی، لیکن اس کے بعد دوبارہ پھر سے وہ سینیٹر بنے، اور سینیٹر بننے کے بعد انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا جو ہے وہ تھام لیا، اور اسی جھنڈے کے تحت ہی وہ ڈپٹی سینٹ کے جو چیئرمین ہیں وہ بھی بن کے یہاں پر پھرتے رہے، اور اپنا تمام تر کام جو ہے وہ یہاں پر کرتے رہ گئے، اور اب وہی مرزا افریدی ہیں جنہوں نے 9 مئی کی مذمت کی تھی، اور 9 مئی کی مذمت کرتے ہوئے پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، اور اپنی ہی
پارٹی کو انہوں نے مورد الزام ٹھہرایا تھا اور کہا تھا کہ 9 مئی کے حوالے سے جو لوگ بھی ملوث ہیں، جنہوں نے شہداء کی یادگاریں جو ہیں مسمار کی تھی، جناح ہاؤس کے اوپر حملہ کیا یا جو کور کمانڈر ہاؤس ہے اس کے اوپر حملہ کیا، ہم ان تمام کی مذمت کرتے ہیں۔ تو اس مذمت کرنے والے کو ایک دفعہ پھر سے پارٹی جو ہے دونوں ہاتھوں سے لینے کو تیار ہے، اور خاص طور پہ آپ کا جو سی ایم ہے خیبر پختونخوا کا گنڈا پور، وہ اپنی تمام تر کابینہ کو اور اپنے حامیوں کو لے کر پورے جاہ و جلال کے ساتھ اسی مرزا افریدی کے گھر پہ پہنچ چکے ہیں، اور ان کو ٹکٹ بھی وہاں پر دیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو سینٹ میں بھی لے کے آیا جا رہا ہے، اور کہا یہ جا رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف اپنی مزاحمت کی سیاست کا اعلان کرے گی، مگر مرزا افریدی کے گھر میں جا کے وہ جو مزاحمت کی سیاست ہے وہ کہیں دور کھڑی ہوئی دکھائی دی۔ وہاں پر اگر نظر آئی ہے تو مرزا افریدی کی زبان نظر آئی ہے، اور گنڈا پور جو ہے وہاں پر مرزا افریدی کی زبان بولتے ہوئے دکھائی دی ہیں، جس سے کسی اور کو نقصان نہیں پہنچا، بلکہ بانی تحریک انصاف کا جو ایک اعلان تھا 5 اگست کو بھرپور احتجاج ہوگا اس کو نقصان پہنچا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے کاز کو نقصان پہنچا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ علیمہ خان جنہوں نے یہ تمام تر معاملات کیے تھے اور پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکر ہیں جو چھپ چکے تھے، جو روپوش ہو چکے تھے، ان کو متحرک کیا تھا، اس کو نقصان پہنچایا ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔